یاد رکھنا ہے متحرفہ موڑنے والے اور متحیزہ کون بنا لینے والے، ٹھیک ہے، اور یا جا ملنے والا الا طرف۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ان کے کلام میں دیکھیں کتنی خوبصورتی سے رائمنگ ورڈز آتے ہیں نا، آپ دیکھیں متحرفہ، متحیزہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اس قدر بہترین کلام ہے کہ اگر آپ واقعی اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ 2-3 دفعہ پڑھنے سے ہی آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیو ہونا شروع ہو جاتا ہے ایزیلی۔ جب آپ کے رب نے کہہ دیا یہ ایزی ہے تو یہ ایزی ہے۔ اگر ہم اس سے ساری عمر دور رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اگر کبھی یہ مشکل لگنے لگے تو یہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں۔ ہمارے رب نے تو اس کو شروع دن سے پڑھنے کو، سمجھنے کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اس طرح اس کو سکھانے کو کہا ہے کہ شروع سے وہ چیز کبھی ان کو مشکل ہی نہ لگے۔ آپ دیکھیں بہت سے پیرنٹس آپ کو ایسے ملیں گے جو شروع دن سے بچوں سے انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی تعلیم آگے آسانی ہو، ان کو مشکل نہ ہو کنورزیشن میں، ان کمیونیکیشن میں، وہ تعلیم سے بھاگے نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ایک کیا کہیں، یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ایک جو انگریزی بولتا ہوا نظر آتا ہے وہ بہت معتبر نظر آنے لگتا ہے، بہت امپریسڈ ہو جاتے ہیں لوگ، ان سے بہت مرعوب ہو جاتے ہیں جو انگریزی بول رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ اگر فورن کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں تو ہر طبقے کا انسان انگریزی ہی بول رہا ہے، تو کیا ہر طبقے کا انسان پڑھا لکھا ہے اور اس قابل ہے کہ اس سے امپریس ہوا جائے؟ تو اگر آپ اسی طرح بچپن ہی سے، جو ہم کہتے ہیں نا نہیں ابھی ہر چیز کے لیے بچہ سمجھدار ہے، آپ 2.5 سال 3 سال کے بچے کو اپنے سے الگ کر کے روتا ہوا چھوڑ کر آ جائیں اسکول میں، اس کے لیے آپ کا بچہ بہت سمجھدار ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ، آج کی آپ ماؤں سے بات کر کے دیکھیں، آپ تھوڑی دیر سمجھانے کی کوشش کریں مدرس کو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے کو اسکول بھیج کے آپ کے پاس جو سامنے سے دلائل آتے ہیں، تو ہر چیز آپ چاہے اس کو روتے ہوئے بلکتا ہوا چھوڑ کے ہیں، چاہے وہ صبح اٹھ کے روئے الٹیاں کرے جب آپ ناشتہ کرانے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر ماؤں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی، مگر دین پڑھنے کے لیے، نماز کو پریکٹس کرنے کے لیے، عربی پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 14-14 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود اس کو مشکل بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کر کے اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الا طرف فیتن، ایک گروہ کے، فقد تو تحقیق، با وہ پلٹا، با پلٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ با واو اس کے الف روٹ لیٹرز ہیں، واو اس وقت ایلیمنیٹڈ ہے، وباؤ تبوی، مبوا، مبوعہ، تبوعہ، ٹھیک ہے، یہ سب اسی سے ہے۔ اور پلٹنا کس کے ساتھ؟ بغضب من اللہ، ساتھ غصے کی طرف سے اللہ کے، ومأواہ جہنم، مأوا ٹھکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حمزہ واو یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ سعاد یا را سیر، مسیر، تصیر، یہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی بات تو اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ جہاد کے میدان میں جو مسلمان بھی بھاگ کھڑا ہو اور اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے۔ جب لشکر کفار سے ایک دفعہ جنگ مطلب اسٹارٹ ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس شخص کے لیے جو فن جنگ کے طور پہ، ٹھیک ہے،
کوئی مطلب کوئی پینترا بدلا جا رہا ہے، یا دشمن کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے موقع پر وار کرنے کے لیے بھاگے، کہ پہلے ان کو اپنے پیچھے بھگاؤ اور پھر پلٹ کے وار کر دو. اس طرح لشکر سے پیچھے ہٹنے اور دشمن کو گھات میں لے کر پھر ان پر یعنی اپنے ایریے میں لا کر ان کو بھگایا، اپنے ایریے میں لا کر، اپنی ٹیریٹری میں لا کر پھر پلٹ کر حملہ کیا اور پھر اچانک چھاپا مارا، تو بے شک ایسا پیٹ پھیرنا جائز ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے. یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے اگر آپ پیچھے ہٹیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر بزدلی کی وجہ سے فرار اختیار کری ہے تو وہ کفر ہے، ٹھیک ہے جناب. اور دوسری صورت یہ کہ ایک لشکر میں سے دوسرے لشکر میں جانا ہو جہاں چھوٹے سے لشکر سے بڑے لشکر کا ٹکراؤ ہو، یا امام اعظم سے ملنا ہو، تو وہ بھی اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت الاؤ ہے، ادروائز یہ سختی سے منع ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ 7 گناہوں میں سے جو مہلک ہیں بچتے رہو. پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. دوسرا کس چیز سے بچنا ہے؟ جادو. پھر کسی کو ناحق نہ مارو. پھر سود خوری. پھر یتیم کا مال کھانا. پھر لاسٹ کیا کہ میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا ہونا. alright, and last but not least ایماندار پاک دامن بے عیب عورت پر تہمت لگانا. فرمان ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ کے غضب و غصہ لے کر لوٹتا ہے ایسا کرنے والا، اور اس کے لوٹنے اور رہنے سہنے کی جگہ جہنم ہے جو بہت ہی بدتر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ عام دنوں میں اس کو ریلیٹ کریں، آپ کو ایسا دوست کتنا برا لگتا ہے جو سب ایک پلان بناتے ہیں کہ سب کو مل کے جانا ہے اس وقت لیکچرر کے پاس اور جا کے ٹیچر سے یہ بات کرنی اور کہنا ہے کہ پلیز اتنا کم ٹائم ٹیسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے. اور اس میں سے کچھ وہاں جا کے پلٹ جاتے ہیں، ٹیچر کی شکل دیکھتے ہی وہ چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں. نو 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 اٹس آل رائٹ، وی کین ڈو اٹ، وی کین دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. تو جو پلان کر کے گئے ہوتے ہیں وہ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا یہ اچانک. اب جو پلٹ گئے ان کا امپریشن جانے کی وجہ سے ٹیچر کیا کہے گا کہ جب یہ چند کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ایک تو آلریڈی لوگ کم تھے، اگر اس میں سے بھی پلٹنا شروع ہو جائیں تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی کیا اس وقت حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی ان کی. تو یہ تو جو اس وقت پوری طاقت سے اور پورے جوش سے بھی لڑ رہے ہوں، یہ تو ان کو بھی کمزور کر دینے کا سبب بن جائے گا نا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جیتی ہوئی چیز کو اپنے اس عمل کی وجہ سے کھو دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا چیز بالکل کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے جب ایک لیڈر کو فالو کرنے کا سوچ لیا، آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بیچ راستے میں سے آپ کو پلٹنا نہیں ہے. اس میں اسپیشلی یہاں پہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ میں پلٹنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا عذاب کے لیے جو ہے وہ ان سے کیا کہا ہے کہ ایسا شخص عذاب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو کہ بہت برا ہے. 2 آیتیں، 1 سے 2 آیتیں ہم اور کور کرتے ہیں اور کلاس سے آج کی ہم پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جناب، فلیما تو نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو،
وما رمیتا، رمی کیا اس سے ملتا جلتا پڑھتے سنتے ہیں آپ؟ رمیتا، رمی، رمی کرنا. رمی، یا بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی وما رمیتا آخر کا تھا تم کے لیے ہے، اوکے. تو وما رمیتا تم نے پھینکا، اذ جب رمیتا تم نے پھینکا تھا، ولیکن اللہ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے رما پھینکا تھا، ٹھیک ہے. وَيُبْلِيَا، یہ ورڈ آپ پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ یبلا کس سے ہے؟ کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ بلو، بالا، واو، بلو، اور یہ کس سے ہے؟ وَلَنُبْلُوَنَّكُمْ، وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہ بلا سے ہے. بارک اللہ فیکی راعیہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بلا آزمائش، آل رائٹ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مُبْتَلِيكُمْ لَتُبْلَوُنَّ، اور ابتلا، بلا سب اسی سے ہے، آزمائش، ٹھیک ہے. تاکہ آزمائے کس کو؟ المومنین، مومنوں کو. منہ بلاءً حسنا، اس سے آزمائش اچھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ کو پکارتے ہوئے اس نام کو بھی ایڈ کیا کیجئے آپ. یا سمیع، سننے والا تو ہے، تو سن لے. یا علیم، تو جانتا ہے میرے دل کی حالت، تو جاننے والا ہے. تو اس میں صبر، سکون اور اطمینان دے دے، گھبراہٹوں میں اطمینان. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا. اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر یعنی مٹی پھینکی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. ایسی مٹی پھینکی تھی کہ ان کے سامنے کا ویو دھندلا گیا تھا سارا مشرکین کا. اور آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک ایسا کیسا لگ رہا ہے نا، معجزات پہ معجزات ہیں، ایک کے بعد ایک کیسی ہی جنگ ہوگی یہ. اور رمضان کا مہینہ ہے اور فرشتے اترے ہوئے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، فکر کریں اور طاری کریں اپنے اوپر، تو آپ کو کیسا فیل ہو کہ چاروں طرف آپ کو اپنا رب ہی دکھائی دے ہیں. اللہ اکبر. یہ کام اس لیے کرایا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر دے. بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہنو قید الکافرین. اب یہاں پہ اس آیت میں کوئی ورڈ نیا ہے کیا آپ کے لیے؟ بتائیے، کوئی ورڈ نیا ہے آپ کے لیے اس میں؟ موہن، موہن، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اوکے. اچھا، موہن کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی اس کو کھولوں گی نہیں، ٹھیک ہے. یعنی سست کرنے والا، سستی، ٹھیک ہے. اچھا، کوئی ایسی دعا ہے صبح شام کے اذکار میں جو آپ پڑھتے ہیں جس میں اسپیشلی سستی سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی؟ کوئی ورڈ یاد ہے صبح شام کے اذکار میں؟ یہ ایک دعا تو پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین والغضبۃ الرجال. اس فکر میں و سستی غم، کہاں ہے؟ عاجزی و سستی، فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخلی. بارک اللہ فیکی. بہت اچھے سے آپ نے اردو اور عربی کا کمبینیشن دیا ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو اس میں سستی کا ورڈ کون سا یوز ہوا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ میں سے کسی کو بھی؟ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے بیچ میں بھی آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک
من العجز والکسل. تو کسل کیا ہے؟ سستی، کاہلی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا نکھت، دعا آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ. تو ذالکم یہ بات، اور وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ موہنو کمزور کرنے والا ہے. اس کو کئی دل کافرین. ٹھیک ہے. کمزور کر دینا، سست کر دینا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساری ہمت ٹوٹ رہی ہوتی ہے نا جب ہم سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے. کیا ہوتا ہے؟ ہمت نہیں ہو، ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہمت نہیں جٹا پا رہے ہوتے ہیں نا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کر لیں جا کے. اور اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہو تب تو بالکل ہی ٹوٹ کر ایسا لگتا ہے کہ بس اب ہاتھوں پیروں میں جان نہیں ہے، ہے نا. تو یہاں پہ یہ ورڈ کس لیے یوز کیا گیا ہے؟ کافروں کی کئی دل کافرین. کئی دل کافرین یہ ورڈ کہیں اور سنا ہے آپ نے کسی سورہ میں؟ اور یاد ہے کہیں پڑھتے ہیں آپ نمازوں میں؟ کیدہم فی تضلیل. بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرن کثیرا، جزاک اللہ. یس. اور اس کے علاوہ اور کسی کو یاد ہے؟ ہاں یہ کافی آتا ہے کئی چار، لیکن اب مجھے اللہ نہیں، سوچتے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے. آپ کو کمانڈ ہے اس سورہ پہ آپ سورہ کو. طارق میں بھی ہے نا باقی یس بارک اللہ فیکی. یس یس. انہم عقید قیدا عقیدو. ہاں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. ویری ایکٹیو پارٹیسپینٹس. ماشاء اللہ. آئی ایم پراؤڈ آف یو آل. ماشاء اللہ بارک اللہ. اوکے جناب، تو چال کی بات ہو رہی ہے یہاں. کمزور کر دینے کی، سست کر دینے کی کس چیز کے لیے اسپیشلی بات ہوئی ہے؟ موہنو یعنی ان کے مکر کو، ان کے داؤ کو، ان کی چال کو. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بندے کے کل کاموں کا خالق وہی ہے. ان سے جو بھی اچھائیاں سرزد ہوں اس پر قابل تعریف وہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہی کمال ہے آپ کا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ توفیق اسی کی طرف سے ہے. آپ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت. حولا قوہ مطلب دونوں سیم ہے، مگر ایک کو آپ کس طرح لیں گے حولا کہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، قوت اور برائی سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو ہی ہے یا رب، لا حول ولا قوت. نیکی کرنے کی طاقت بھی تو ہی دے گا اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی تو ہی دے گا. ٹھیک ہے. اور مدد بھی اسی کی جانب سے ہے. یعنی آپ جب کوئی کام کر لیتے ہیں راستے ہموار، آپ کہتے ہیں کہ بڑا آپ کو کسی جگہ پہنچ کر کسی کی مدد کرنی ہے رائٹ آن ٹائم. مثال کے طور پہ آپ کو پتا کہیں سے چلا ہے آپ کا کوئی پیارا بھوکا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایونٹ آ رہا ہے، کوئی تہوار آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کے اپنے پیارے کے بچے کے پاس نہیں ہے، آپ پہنچ گئے آن ٹائم. تو یہ راستے بنانے والا، آپ کے لیے اسباب اکٹھے کرنے والا، آپ کو وہاں تک پہنچانے والا آپ کا رب ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نیت کری اور اس پہ آپ کو توفیق بھی اس نیت کی آپ کے رب نے ہی دی ہے. آل رائٹ. تو کیا ہی ہے انسان. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم اپنے آپ اپنی طاقت و قوت سے اپنے دشمنوں کو قتل تم نے نہیں کیا. تم تو مٹھی بھر تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے. تم بے کس و کمزور تھے. دشمن مطلب قوت والے تھے نا، طاقت والے تھے دشمن. یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ انہوں نے تمہیں ان پر غالب کر دیا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی. اور ایک اور آیت میں ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ فِي مواطن کثیرہ، یعنی بہت سی جگہ اللہ جل شانہ نے تمہاری امداد فرمائی ہے. حنین، جنگ حنین کے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی زیادتی پر گھمنڈ ہوا.
کہ وہ بیکار ثابت ہوئی کہ ہم زیادہ ہیں، وہ بیکار ثابت ہوئی، اور یہ وسیع زمین تم پر تنگ ہوئی، آخر منہ موڑ کر تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ بس ثابت ہے کہ گنتی کی زیادتی، ہتھیاروں کی عمدگی اور ساز و سامان کی فراوانی پر غلبہ موقف نہیں۔ کیپ ان مائنڈ، جو ہم کہتے ہیں نا میجورٹی از دی اتھارٹی، ٹھیک ہے، یہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون میں چیزیں کچھ الٹ ہیں۔ یہ جو ہم نے سیکھ لیے ہیں کچھ الفاظ، everything is fair in love and war، ہم نے جو یہ سیکھ لیا ہے the one and only، یہ سب یہ دنیاوی چیزیں ہیں بنائی ہوئی، یہ آپ کو ان پہ یقین نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جتنے بھی بہترین ہتھیار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری چال تمہارے منہ پر لپیٹ کر مار دیں گے۔ تو اللہ کی مدد پر موقوف ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ جیسے چھوٹے ہوا ہے بہت بنیان اور محسوس، تو یہ بھی اللہ کی مدد، ہم کچھ نہیں تھے، بے ہم تو شک، زیرو، بالکل رب کی مدد تھی کہ اللہ نے ہمیں پتہ تھی۔ بالکل بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور ایسے وقت پہ آپ دیکھیں جہاں جس وقت ایسے وقت پہ مطلب جہاں جس وقت مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں کچھ اچھا نام نہیں کر رہے ہیں، ایسی پستی کے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح آپ دیکھیں فتح دی مسلمان کو، کس طرح اس کی کھوئی ہوئی ساخت اس کو لوٹائی، کہ ہم ٹو بی ویری آنیسٹ ہم جہاں بھی کہیں جائیں تو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے موسٹ آف دا ٹائم آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے آر یو فرام انڈیا، آر یو فرام انڈیا۔ میں نے کبھی یہاں پہ ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کو، حالانکہ میرے بہت عزیز ترین دوست آر فرام انڈیا اینڈ آئی لو دیم اینڈ آئی لو انڈیا ایز ویل، مگر آپ کو کبھی تو فیل ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم یہ بھی سنیں کہ آر یو فرام پاکستان، if I'm speaking, if I'm talking in اردو، آپ کبھی یہ بھی تو پوچھ سکتے ہیں آر یو فرام پاکستان، مگر آپ دیکھیں جہاں جتنے عربز آپ کو ملیں گے وہ سب سے پہلے پوچھیں گے آر یو فرام انڈیا، آر یو ہندی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد سے جو یہ ہوا، آپ جو بنیان و مرصوص کی بات کر رہی ہیں، اس کے بعد سے ہم جہاں گروسری کرنے بھی گئے ہیں، ہم شاپنگ کرنے بھی گئے، تو جسٹ بیکاز me and my husband were talking to each other in اردو، وہ پیچھے سے ہاتھ اٹھا کے وہ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے مخاطب نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود جب آپ کی پیچھے سے آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی آپ دیکھیں ان کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر پیچھے پاکستان میں سے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہم یہاں کیسا فیل کرتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو ہم یہاں کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے اور ہم کیا فیل کرتے ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں فیس کرنی پڑتی ہیں، مگر اس واقعے کے بعد سے ہم جہاں جہاں جاتے ہیں الحمدللہ ہمیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ پسندیدگی کی نظر سے، اپریشیٹ کرنے والی نظروں سے، جو اس سے پہلے پچھلے مطلب 8 سالوں میں مجھے نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں فتح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب کرنے والے ہیں، چاہے پیچھے نیوز پہ جو کچھ چل رہا ہو، آپ دیکھیں اصلیت سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ مٹی کا جو ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مٹھی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ تم تو مٹھی بھر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں کافروں کی طرف پھینکی تھی ایک مٹھی بھر مٹی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھوپڑی میں اللہ سے دعا کی، روئے، گڑ گڑائے اور مناجات کر کے باہر نکلے اور کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں اور پھر ان کے منہ پھر جائیں۔ ساتھ ہی صحابہ کو حکم دیا کہ تم فوراً حملہ کرو۔ ادھر حملہ ہوا، ادھر سے وہ کنکریاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ سب ابھی اپنی آنکھیں ہی مل رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ لشکر اسلام جو ہے ان کے سر پر پہنچ گیا۔
پس فرماتا ہے کہ وہ مٹھی تو نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی. یعنی پھینکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، لیکن ان کی آنکھوں تک پہنچ کر انہیں شکست دینے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا، نہ کہ ایک بشر. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی ایک شخص کی پھینکی ہوئی کنکریاں فوج کے تمام ہی حصوں اور ہر سپاہی کی آنکھ میں جا گرے. آپ بتائیں ایک چھوٹی سی مٹھی، یہ پاسبل ہے کہ تمام فوج کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی جو اپوزٹس تھے؟ تو یہ کیا ہے کہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا کی جس میں یہ کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت زمین پر نہ کی جائے گی کبھی. اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ ایک مٹھی زمین سے بھر کر زمین سے مٹی بھر لیں اور ان کے منہ کی طرف پھینک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا. بس مشرکین سارے لشکر کے منہ اور آنکھ اور نتنوں میں وہ مٹی، آپ سوچیں بریتھ کرنا بھی ان کے لیے، بریدنگ بھی اس وقت ایک ایشو بن گیا. جو تم بہت اترا رہے ہو کہ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس ہتھیار بہترین ہیں، ہم لیس ہیں ہتھیار سے ہیں اور ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور آپ سوچیں ایسے موقعوں پہ کسی کو سانس لینا دشوار ہو جائے. اگر نظر آ بھی رہا ہو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ پرابلم ہو، ایزما پیشنٹس کو جب آپ اٹیک آتا ہے، اب ان کی تکلیف کا پوچھیں. جب ان کو کسی کو سانس لینے میں تکلیف آ جائے، آپ یقین کریں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس نعمت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے. آپ یقین جانیں جو یہ بغیر کسی دشواری کے آپ تمام نعمتیں ایک سائڈ پہ کر دیں، یہ صرف اور صرف یہ ایک نعمت جو آپ بغیر کسی دشواری کے اس وقت سانس لے رہے ہیں. اب میں بات نہیں کر سکتی اگر میری سانس اسموتھ نہیں ہے. آپ سوچیں، میں آپ سب سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ذیشان عثمانی، ٹھیک ہے، جو ایسٹ ہے ہمارا پاکستان کا، جو اے آئی کے لیے کام کر رہے ہیں اتنا، ٹھیک ہے، اور ورچوئل اس کے لیے یونیورسٹی کے ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو. آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا گزری. آپ ان کی وہ یوٹیوب ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح بتایا ہے کہ گن گن کر سانسیں کیسے لی جاتی ہیں. یہ آپ مجھ سے پوچھئے. ایزما پیشنٹ ہیں وہ بچپن سے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے چاہے ان کے پیچھے کتے ہی کیوں نہ لگ جائیں. وہ بھاگ نہیں سکتے تھے چاہے وہ نوچ لیں، ان کو کاٹ لیں، مگر وہ بھاگتے تھے تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے کیونکہ ان کا سانس اکھڑ جاتا تھا. تو سانس، صرف ایک اس سانس کے لیے بھی آپ ساری عمر اپنی سجدے میں شکر کی گزار دینا تو آپ کی زندگی کم ہے، ہماری زندگی کم ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے سانس اکھڑنا شروع ہو جائے، یقین جانے انتہائی شدید تکلیف ہے. سانس نارمل نہ ہو، آپ کروٹ نہیں لے سکتے. جو آپ اپنی مرضی سے پوری رات کروٹیں بدلتے ہیں نا، یہ آپ کروٹ نہیں لے سکتے. آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر، یو کانٹ بی اے ٹیچر، کیونکہ آپ ایک فلو میں بات نہیں کر سکتے. یا تو آپ بہت ٹھہر کے رک کے مائک لے کے بات کریں، یا تو آپ کوئی ہو جہاں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں آپ کو اتنی لبرٹی دی جائے. ادروائز آج کل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو تو صرف کتابوں کے صفحے مکمل کرنے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو، ہر نعمت ہو آپ کے پاس دنیا کی، مگر آپ سانس نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ نہیں جنگ جیت سکتے. ٹھیک ہے، تو انہیں کچھ نہیں بن سکا ان سے سوائے اس کے کہ وہ پیٹھ ہی پھیرتے. صدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کنکریوں کی ایک مٹھی زمین سے بھر کر مجھے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا جاتا تھا، کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت علی کو پیار سے، مٹی کی بات آئی اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں.
سوچیے. ہاں وہ تو وہ لقب از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ تو ان کی شجاعت اور بہادری پہ ان کو دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ مٹی سے کھیلتے تھے نا بہت حضرت علی رضی اللہ عنہ. میں نے نہیں پڑھا ہوا یہ. یس سب نے پڑھا ہوا ہے, چیپٹرز میں ہے بک میں. نہیں یاد. سوچیں مٹی کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں, اور اسی سے ان کا لقب ہے. اور جی مٹی مٹی کو حیدر قرار ہے نا ان کا تو. سوچیں میں ٹائم دیتی ہوں آپ لوگوں کو. ابھی ہمارے پاس چند منٹ ہیں, جب تک میں یہ کمپلیٹ کر رہی ہوں اس وقت تک آپ سوچئے, ٹھیک ہے؟ اوکے. تو مٹھی بھر دی جس میں کنکریاں تھیں اور مٹی بھی تھی, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹھی پھینکی جس سے ان کی مشرکوں کی آنکھیں بھر گئیں. ادھر سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا قلعہ کما کر دیا. اور بس یہ آیت ہے کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کے بس کی چیز تھی, اور میرے رب سارے بس تیرے ہی ہیں, سارے بس تیرے ہی ہیں. پھر فرماتا ہے تاکہ مومنوں کو اپنی نعمت کا اقرار کرا دے کے باوجود ان کی کثرت, ان کی قلت, ان کے ساز و سامان, ان کی بے سر و سامانی کے رب العالمین نے انہیں ان پر غالب کر دیا. حدیث میں ہے کہ ہر ایک امتحان ہمارا امتحان ہے اور ہم پر اللہ کا احسان ہے. کبھی آپ نے ارد گرد دیکھا ہے اپنے ایسے لوگوں کو جو بہت تڑپتے ہوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے, اور آپ کے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہوں جن کے بچے بہترین یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہوں, مگر پھر آپ نے اچانک دیکھا ہو کہ وہ بچے بڑے آگے نکل گئے ہوں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں اور بہت مشکلوں سے اپنی تعلیم مکمل کری, اور وہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہوں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جانے والے بہت پیچھے رہ گئے ہوں. کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ بہت سے ڈاکٹر کی ڈگریاں لینے والے اور بہت سے انجینئرنگ کی ڈگریاں لینے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, اور عام پڑھے لکھے بہترین کما رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ رشتوں کے ٹائم پر بھی سوچیں, لڑکا جیسا بھی ہو اگر جیب میں اس کے کروڑوں ہیں تو ڈگری ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. پھر آپ نہیں دیکھتے کہ کیا ڈگری ہے, کما کتنا رہا ہے نا. بس اپنے آپ کو چیک کرتے رہا کریں, تولتے رہا کریں کہ ہم کہاں کیسے بدل جاتے ہیں, اور ہمارے اپنے ہی فلسفے کیسے بدلتے ہیں. کبھی کبھی آپ سوچیں اپنے بچوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے ہم ہر ایک کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, اتنا خالی رکھ کے چھوڑو پیٹ, اتنا چھوڑ دو خالی میدا, اتنا حصہ کھاؤ, اتنا حصہ چھوڑ دو خالی. اور جب بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو ٹھساتے ہی چلے جاتے ہیں جب تک آخری نوالے پہ وہ ابکائی کر کے نہ دکھا دے کہ بس اب باہر آئے گا, حلق کی نالی تک بھر نہ جائے جب تک. کبھی کبھی اپنے آپ کو کبھی نہیں اپنے آپ کو جج کرتے رہنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کہتے کیا ہیں اور کیا کرتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ خوب جانتا ہے کہ مدد اور غلبے کا مستحق کون ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ اس فتح کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ہیلے اور حوالے کمزور کر دے گا اور ان کی شان کو گھٹا دے گا, ان کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یہی ہوا الحمدللہ فالحمدللہ, ہے نا. آپ نے کچھ غور و فکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کہنے سے ان پر ایک عذاب آ جاتا اور یہ تباہ ہو جاتے؟ ایسا ہی کیوں کیا کہ فرشتے بھیجے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کری, جو ڈائریکٹ ہی فرشتے ان پہ اتار دیتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کروا دیتے. کیوں؟ صرف مسلمانوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے, اطمینان قلب دینے کے لیے, ان کا ایمان پختہ کر دینے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں وہ جو ایمان میں اور نالج میں پختہ ہوتے ہیں, اللہم اجعلنا, میں کیا کہتی ہوں دعاؤں میں شامل کیجئے, اللہم اجعلنا من
راسخین، سخت پختہ اپنی بات پر، نالج پر، اللہ کے ایمان پر، کوئی ان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا. اور اجر دینے کا بھی تھا نا، پچھلے ہم نے ترجمے میں پڑھا تھا. بالکل جی، یہ ایک اور پہلو ہے، بہترین اجر کے لیے بھی. آپ دیکھیں نا، ابھی ہم نے پڑھا نا تفسیر میں پہلے ہی، کیونکہ ان کو بدر والے، جو بدر میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، they are the افضل ones. وہ فرشتے بھی افضل ہو گئے، وہ مسلمان بھی افضل ہو گئے. رمضان کا مہینہ، کم تعداد، ہتھیار نہیں. اور آپ دیکھیں کیسا، مطلب آپ سوچیں لگی کیسا رہا ہوگا، ایک گھڑ سوار. یہ اور ان کو بھی بتانے کے لیے تھا نا، کافروں کو بتانے کے لیے بھی، جو بھاگ گئے تھے مسلمانوں کو، مشرکین جو تھے، مشرکین وہ جو بھاگ گئے تھے کہ ہم نہیں رہنے بھیجا، ان کو اللہ پاک نے یہ بتانا چاہا ہوگا کہ نہیں دیکھو، میں فتح، میری جو مدد آ پہنچی ہے، تو میری فتح جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہیں. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اور نیکسٹ آیا ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، چاہے تمہاری جتنی بھی کثرت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، آگے یہی آیتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی بخیر باذن اللہ نیکسٹ کلاس میں. تو آج کی یہ بہت ہی مزیدار سی، بہت ایڈونچرس، کیونکہ اگر آپ اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو آپ پکچرائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں، تو یہ آپ کے لیے. جی، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں، آپ ٹھیک ہے، جو یہ آپ بات کہہ رہی نا، میں جو ہے پکچرائز کرنے والی بات، اس پہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں یہ واقعہ، جو ہاں، کہ وہ سب پوری فلم چل رہی ہے ہمارے سامنے. یس یس. ایسے بے ہی آپ نے شک. بتایا کہ مٹھی بھر کے جب مٹی انہوں نے کنکریاں پھینکی، تو میرے Yes. ذہن میں وہی آیا تھا کہ کوئی اس طرح کا ہاں. بنا ہوگا، کوئی خیمہ ہوگا، یہ کیا ہوگا کہ ہوں. رستے میں سے جو انہوں نے اٹھایا اور پھر جو ہے وہ مٹی پھینکی. تو وہ ساری چیزیں بالکل لگتا ہے ایک فلم چل رہی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے نا. بالکل بالکل بالکل. اور آپ دیکھیں اور ابھی آپ کہ نے وہ مٹی والا سوال کیا تھا، تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر میں نے اپنے میاں سے پوچھا تو انہوں نے ابو بتایا تراب ابو کہتے ہیں. تراب کہتے ہیں مٹی کو. اب یہ چیٹنگ کیوں ہوئی ہے؟ مجھے یاد آ گیا تھا ابو تراب. مطلب میسج یہاں آ گیا، ریاض آ گیا کراچی سے، کہ مٹی کو کیا کہتے ہیں، اور ابو تراب آ گیا جلدی سے. چلے بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو میں بھی نے اجر کہا دے. ابھی بتائیں کیا کہتے ہیں، ابھی پتا، جلدی کریں جلدی. مجھے پتا نہیں ہے کیا کہتے ہیں. تو کہنے لگے بچپن میں ان کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا تھا، لیکن سب سے جو ان کا فیمس نام تھا، مشہور، وہ ابو تراب تھا. یس یس، بارک اللہ فیک. کنہ، ماشاء اللہ. اب کنہ میں نہیں کہہ سکتی، کنہ از فار فیمیلز، اب یہاں پہ میل بھی شامل ہو گئے. تو بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ دونوں کو برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقل، سمجھ، بوجھ، اور جیسا کہ ایک مومن کو ہونا چاہیے، چست، ایکٹیو، اسپونٹینیس. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ویسے ہی صحت کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کر دے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ سبحانہ آپ سوچا کریں نا، کچھ بھی سوچا کریں آپ جنت کے لیے. آپ سوچیں آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں، وہاں جا کے آپ کس کس کو تلاش کریں گے، کون کون چاہیے ہوگا آپ کو اپنے ساتھ. تو آپ سوچیں پھر ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو کن کہنے کی دیر ہوتی ہے نا، ہم کہہ دیں گے، ریکویسٹ کر دیں گے چھوٹی سی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرا اسکرین پر یہ ایک سین چلا دیجئے پرٹیکولر جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی مشکل تو نہیں ہوگا، ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں گے. وہاں تھوڑی سی انجوائمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ. تو جو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے، کبھی کبھی ہمارا دل چاہے گا کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے والا بھی دیکھیں. اور جنت میں تو سب ہوں گے ہی حسین. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا ہے جو جنتی چاہیں گے وہ پورا ہوگا. تو اس طرح کی بھی باتیں پازیٹیو سوچتے رہا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھو.